چاہتا ہے. اگر کسی کو عزت مل گئی دنیا میں اور خوبصورت سا اچھا سا مکان مل گیا تو اس کو یوں لگتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ یہاں کی عزت وہ بھی فانی ہے اور یہاں کا مکان بھی فانی ہے. آپ کتنا ہی اچھا مکان بنا لیں، خوبصورت مکان بنا لیں، لیکن ایک دن اس مکان کو چھوڑ کر کے جانا ہے. اور یہاں کتنی عزت کما لے، بڑے بڑے عزت والے، بڑے بڑے خطیب عزت والے، بڑے بڑے شیوخ عزت والے، بڑے بڑے نعت خوان عزت والے، بڑے بڑے قوال عزت والے، بڑے بڑے گانا گانے والے جنہیں لوگ بہت عزت والا سمجھتے، جب وہ مرتے ہیں تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا، جن کے نام کے نعرے لگتے ہیں. بلکہ مرنے کی تو بات جانے دیجئے، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں صرف بیمار پڑ جائیں اور وہ اپنے فن سے، اپنی فیلڈ سے دور ہو جائیں تو بھی لوگ ان کو بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں. یہ دنیا کی عزت ہے جس کے لیے انسان مارا مارا پھرتا ہے، کوشش کرتا ہے. دنیا کا مکان ہے، دنیا کی روزی روٹی ہے، اس کے لیے انسان رات و دن محنت کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے. عزت کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، مکان کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے، روزی روٹی کے لیے کوشش کرنا بھی چاہیے. سب اپنی جگہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، آج ایک ایسا نسخہ لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں کہ آپ اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو صرف دنیا میں نہیں، دنیا میں تو عزت ملے گی ہی ملے گی، لیکن اللہ آخرت میں بھی آپ کو عزت عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے. اس لیے کہ یہ نسخہ ہمارے اپنے گھر کا نہیں ہے، یہ نسخہ ہمارے اپنے اساتذہ کا نہیں ہے، بلکہ یہ نسخہ اللہ رب العزت کے قرآن میں موجود ہے. ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک کام کرنا ہے، بس ایک کام کر لو. اللہ عزت کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اللہ جنت کا وعدہ بھی کر رہا ہے. وہ کام کیا ہے؟ کتنا آسان ہے جنت میں جانا، کتنا آسان ہے جہنم سے بچ جانا، لیکن انسان اس کے باوجود بھی علم نہ ہونے کی وجہ سے غفلت کا شکار ہے. انسان جو ہے اللہ اکبر غفلت کا شکار ہو کر، دین سے دور ہو کر اپنے آپ کو تباہ اور برباد کر رہا ہے. جنت کیسے ملے گی؟ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ہمارے علماء اور مشائخ سے اسٹیج جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. یہ لائٹ بند کرتے ہیں تو مجھے تھوڑی آسانی کہ ایک بار درود شریف پڑھے ہوں. اللہم صلی علی سیدنا. ایک آدمی آئیے گا کوئی اور ایک آدمی آ کر کے بند کیجیے گا. لائٹ آپریٹر ایک آدمی. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. بلند آواز سے پڑھیں. وبارک وسلم صلاۃ و سلام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. اس کو ہٹا دیجیے حضرت، اس کو ہٹا دیجیے، اسی میں ارے باپ ہے، اس کو ویسے رہنے دیجیے نا، اس میں سے زیادہ نکل جائے گا، ڈرتا رہے گا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور جنت جو ہے آخرت میں خوبصورت ٹھکانہ ہے. جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں رسول اللہ کا دیدار ہونا ہے، جنت میں اولیاء کرام کا دیدار ہونا ہے، جنت میں انبیاء کرام کا دیدار ہونا ہے. اور جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا پھر وہ جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. جو
इल्ला कीलन सलामन सलामा, उस पर सलामती ही सलामती है। जो जन्नत में दाखिल हुआ अल्लाह उसको सलाम फरमाएगा, फरिश्ते उसको सलाम करेंगे। लेकिन जन्नत है कितनी सस्ती, एक ही काम करना है। कुरान कह रहा है बड़ी माजरत के साथ, जन्नत में जाने के जो नुस्खे तुमने अपनी तबीयतों से खुद ईजाद कर रखे हैं, उससे जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए तरीके पर मिलेगी। कैसे जन्नत मिलेगी? तो कुरान एक ही नुस्खा अता करता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तजतनिबु कबाइर मा तुनहौना अन, अगर तुम अपने आप को बचा लो गुनाह कबीरा से, बड़े गुनाहों से, अगर तुम अपने आप को बचा लो और तुम बड़े गुनाहों से बच जाओ, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कबीरा गुनाहों से, बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वनुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो जो तुम्हारे दूसरे गुनाह बड़े गुनाहों के अलावा जो छोटे गुनाह हैं, अल्लाह यूं ही उसको माफ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बख्श देगा। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और अल्लाह तुम्हें इज्जत की जगह जिसको जन्नत कहते हैं, उस जन्नत में अल्लाह तुमको दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े गुनाहों से बचो, गुनाह कबीरा से बचो। अल्लाह छोटे गुनाहों को माफ करके इज्जत के ठिकाने में तुम्हें दाखिल करेगा, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब बड़े गुनाह क्या है याद रखें। बाज लोगों ने कहा 7 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 10 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 70 बड़े गुनाह है, बाज लोगों ने कहा 700 बड़े गुनाह है। अल्लाह अकबर। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं, मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है। सैयदना मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आप इरशाद फरमाते हैं, छोटे बड़े गुनाह की बात छोड़, बात ये है कि तू नाफरमानी किसकी कर रहा है। अल्लाह अकबर। तू इतने बड़े रब की नाफरमानी कर रहा है, अगर गुनाह छोटा भी हो तो अल्लाह अकबर, वो गोया के बड़े रब की नाफरमानी है। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गुनाह कोई भी हो, मुझे तो इतना समझता है इंसान कोई भी गुनाह करे उससे रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, आका के दिल को तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह अकबर। आज हम गुनाहों के अंदर डूबे चले जा रहे हैं। अब हम गुनाहों के नतीजे पर नजर नहीं रखते, गुनाहों के अंजाम पर नजर नहीं रखते। हैरत की बात यह है, अगर हाथ में छुरी हो तो इंसान छुरी को संभाल संभाल करके उससे फल काटता है कि मेरा हाथ न कट जाए। सामने आग जल रही हो, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। नादान इंसान, अगर छुरी से हाथ कटेगा तकलीफ जरूर होगी, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। दुनिया की आग की चिंगारी अगर तेरे जिस्म पर आ गई, छाला तो आएगा, लेकिन तू हमेशा के लिए बर्बाद नहीं होगा। मगर ये गुनाह तुझे और तेरी नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। आओ हदीस रसूल सुनो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने वालों, माँ बाप के गुनाह बच्चों को तबाही के दहाने पर ले जाते हैं, बच्चों को बर्बादी के दहाने पर ले जाते हैं। ओ माँ बाप, तुम कैसे माँ बाप हो? अपने बच्चों की दुनिया की राहत के लिए अपना वतन छोड़कर कोई कलकत्ता कारोबार के लिए जा रहा है, कोई दिल्ली कारोबार के लिए जा रहा है, कोई मुंबई कारोबार के लिए जा रहा है। बताओ, वतन छोड़ करके बेवतन दर दर भटकने वालों क्यों भटक रहे हो? इसीलिए ना कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। मगर सुनो, अगर तुमने दौलत जमा कर ली तो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर नहीं होगा उससे, क्योंकि अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है। दिल के कानों से हदीस सुनना, पूरी तकरीर याद रहे न
یاد رہے، یہ حدیث دل پر لکھ کر لے جانا۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، یعنی نیک عمل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اس کو برکت عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ کی برکت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برکت کیسے ملے گی؟ تعویذات سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف کسی کا چہرہ دیکھنے سے نہیں۔ برکت کیسے ملے گی؟ صرف بزرگوں کے ہاتھ چومنے سے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منع کرنے آیا کہ بزرگوں کے ہاتھ نہ چومو، ایسی بات نہیں۔ چومو، تعویذات بھی لو، بزرگوں کی زیارت بھی کرو، لیکن اصل برکت کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرما رہا ہے جب تم میری فرما برداری کر کے مجھے راضی کرتے ہو، اللہ اللہ، جب تم میری فرما برداری کر کے تم مجھے راضی کرتے ہو تو میں تمہیں نہ ختم ہونے والی برکت عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کبھی ختم نہیں ہوگی برکت، نسلوں تک باقی رہے گی، صدیوں تک باقی رہے گی۔ اور پھر دوسرا رخ سنو، پھر اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ توجہ کرنا، اپنے بچوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے پوتا پوتیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ، اپنے نواسے نواسیوں کی شکل اپنے ذہن میں لاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے، سچا خدا فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم سے ناراض ہو جاتا ہوں اور پھر تم پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت، اور وہ لعنت تمہاری 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھو ان علماء سے لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ایک عام آدمی کی لعنت تم پہ پڑ جائے تو تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ جب اللہ کی لعنت تم پہ پڑے گی اور تمہاری 7 پشتوں تک پڑے گی تو پھر تمہیں رحمت کیسے نصیب ہوگی؟ تم رحمت الہی کے مستحق کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ پتا چلا گناہوں سے 7 پشتوں تک لعنت پہنچتی ہے، 7 پشتیں برباد ہوتی ہے، 7 پشتیں تباہ ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے گناہ کبیرہ سے بچو۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ جتنی وقت میں گنجائش ہے، 1 گھنٹے کا وقت میرے پاس تھا جس میں سے 10-15 منٹ کا وقت جا چکا ہے، 40-45 منٹ کے ٹائم میں اب میں آپ کے سامنے جلدی جلدی گناہ کبیرہ کی فہرست پڑھتا ہوں۔ یہ گناہ کبیرہ کیا ہے تاکہ آپ ہم اس سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے گناہ کبیرہ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایسا گناہ، ہر گناہ بخش دیا جائے گا لیکن یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک، شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے اس میں کسی کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ شرک، اور شرک سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ معاذ اللہ، بہت سارے مسلمان بت خانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں، فلموں میں دیکھ کر کے، سیریلوں میں دیکھ کر کے ایمان لوگوں کا کمزور ہو رہا ہے۔ چلو مسجد میں بات نہیں بنتی تو پھر بت خانوں کی طرف بھی چلو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اچھی طرح یاد رکھنا، تمہارے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں، کسی کی شان و شوکت نہیں۔ ارے نادان، اپنے اللہ کی طاقت کا اندازہ لگا کہ اپنے اللہ کی شان کیا ہے، جس کو تو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جس کو تو الہ مانتا ہے، جس کو تو خدا مانتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ پتا اس کی شان تجھے؟ اللہ اکبر۔ محمد الرسول اللہ کو اس نے پیدا کیا ہے، اس نے بنایا ہے، محمد الرسول اللہ کو اس نے بنایا ہے۔ اب بتاؤ وہ محمد کیا ہے؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائیں، اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر آ جائے، اشارہ کرے تو جابر کے مردہ بچوں میں جان
جائے, بکری کھا کر اس پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرے تو اللہ بکری کو کھڑا کر دے. حضرت قتادہ کی آنکھ اگر باہر آ جائے, اپنا لعاب لگا کر کے قتادہ کی آنکھ رکھ دے تو پہلے سے زیادہ قتادہ کی آنکھ روشن ہو جائے. کھاری کنویں کے اندر اگر اپنا لعاب ڈال دے تو کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں. سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دے تو سوکھے کنویں پانی سے بھر جائیں. اللہ اکبر. میرے آقا کی شان یہ ہے, لوگ حضور کا حسن دیکھ کر کے پکار اٹھے کہ ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. ان کا حال یہ ہے, رستہ چلے تو پتھر پر نشانے قدم پڑتے ہیں, تو پتھر پر نشانے قدم ظاہر ہوتے ہیں, اور مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو مٹی پہ قدم کا نشان نہیں پڑتا. وہ چلتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے, وہ چلتے ہیں ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی, وہ چلتے ہیں تو سفر کا گرد و غبار بھی ان کے چہرے کو چھپا نہیں سکتا. اللہ اکبر. ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے, ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی, ان کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی ہے, زمین پر ان کا سایہ نہیں پڑتا. اللہ اکبر. جو دیکھتا ہے چہرہ دیکھ کر مسلمان ہونے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اندازہ کریں وہ شان والا رسول جو ابو جہل کے ہاتھوں کی کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے, وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے, وہ شان والا رسول جو درختوں کو اپنے پاس سے بھجا دیتا ہے. لوگ حیران رہتے ہیں, اللہ اکبر یہ کیسا ہے, اس کی شان کیا ہے. لیکن جب حضرت بلال کہتے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, تو وہ شان والا رسول جس کی طرح کوئی نہیں, وہ کسی کی طرح نہیں, وہ وضو بنا کر آتے ہیں اور آ کر کے نماز شروع کرتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں. تو انسان حیران ہو کر سوچتا ہے جب جھکنے والا اتنا بڑا ہے تو جس کے آگے جھک رہا ہے اس خدا کی شان کا عالم. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھوں کو اٹھا لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, شریعت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ. اپنے اللہ کی شان کو پہچانو. محمد الرسول اللہ جیسی ہستی ان کا اس کا بندہ ہے. جب بندے کی مثال نہیں ہے تو اس کو بنانے والے کی مثال کیسے ہو سکتی. اس کو تم رب مانتے ہو, اس رب کو چھوڑ کر کوئی بت خانے کی طرف جا رہا ہے, کوئی پتھروں کی طرف جا رہا ہے, کوئی پتھر کی مورت کی طرف جا رہا ہے. وہ جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے, ان کے دروازے پہ جا کر کے بھیک مانگتے ہو اس اللہ کا در چھوڑ کر. وہ اللہ جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے, وہ اللہ جو ہوائیں چلاتا ہے, وہ اللہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے, وہ اللہ جو روزانہ سورج نکالتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب کے اندر غروب کر دیتا ہے. ہماری زمین سے کئی 100 درجہ بڑا وہ سورج ہے, نہ اس میں کوئی رسی ہے نہ کوئی تار ہے. کون اس کو کھینچتا ہے, کون اس کو سمیٹتا ہے, اور وہ سورج جاتا کہاں ہے. دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے, رات آتی تو دن کہاں چلا جاتا ہے. جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کی انجمن ختم ہو جاتی ہے, جو روزانہ چاند کو نکالتا ہے. کبھی سوچا پہلی رات کا چاند کتنا باریک ہوتا ہے اور 14ویں رات کا چاند کیسا چمکدار بدر کامل ہوتا ہے. یہ چاند کو گھٹانے بڑھانے والا کون ہے, اسی کو رب محمد اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے شرک کی طرف نہ جاؤ, شرک سے بچو. بے شک, بے شک. آج کل کچھ سیاسی لیڈر بے شک
آپ کو آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں صحیح بات اور پھر سے اکبر کے اس ملحدانہ نظریات کی طرف تمہیں پابند بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں حالات خراب ہے، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا۔ یاد رکھو دین صرف دین ہے، اسلام صرف اسلام ہے، ایمان صرف ایمان ہے، ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو بیچ کا راستہ نکالے گا وہ خود کفر کی موت مرے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو مصیبت میں رہو، بیماری میں رہو، تکلیف میں رہو، بتوں کے دروازوں پر نہ جاؤ، مشرکین کے دروازے پر نہ جاؤ، بلکہ یہ کہہ دو اگر زندگی لکھی ہے تو روڈ کے کنارے بھی زندہ رہو گے، اور اگر موت لکھی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپو گے تب بھی تمہیں موت وہاں آ کر کے رہے گی۔ یاد رکھنا اللہ پر یقین مضبوط کرو۔ پہلا سب سے بڑا گناہ شرک سے بچ، اور جو چیزیں شرک کی طرف لے جاتی ہیں، مولانا وہ پتھر دو جس سے میری روزی میں اضافہ ہو، وہ پتھر دو جس سے میری روزی کے راستے کھلے، وہ پتھر میں نے انگوٹھی میں پہننا ہے جس سے میرا رشتہ آئے، پسند کی شادی ہو جائے۔ پاگل ہوئے ہو؟ پتھر روزی دیں گے؟ وہ کعبے پہ سجے ہوئے پتھر پہ ایمان رکھتے تھے ابو جہل اور ابو لہب، بے شک بے شک، اور تم انگوٹھی میں سجے ہوئے پتھر پہ ایمان لے آئے۔ کیا بات ہے۔ جو پتھروں پہ ایمان رکھ، پتھر زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، کے لیے وقت نہیں۔ میں بہت لمبی تقریر میں نے پہلی کا نہیں کرنا، بہت مختصر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن میری قوم کے جوانوں، آج میری بہنوں، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دینے کو ٹائم نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے حال پہ رو رہے ہو، بیت المقدس کے حال پہ رو رہے ہو، دنیا کے حالات پہ رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ کو دینے کے لیے ٹائم نہیں، بے وفا انسانوں کے لیے ٹائم ہے، غداروں کے لیے ٹائم ہے، بے وفاؤں کے لیے ٹائم ہے، مجرموں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کے لیے جس نے وفا پیدا کیا اس کے لیے ٹائم نہیں۔ یہ جو دوست تمہارے ہیں، دوست جنہیں آپ بہت منہ بھر کے دوست کہتے ہو، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ دوست تو ملیں گے کتنے۔ ایک بات سچی کہوں، امام حسین کو کروڑوں میں چند کے سوا دوست نہ ملے تو تجھے کیا دوست ملیں گے؟ آج کی دوستی تو چائے کے لیے ہے، آج کی دوستی تو کھان پان کے لیے ہے، آج کی دوستی تو دولت اور جائیداد کی بنیاد پر ہے۔ دوست ہوتے کہاں ہیں؟ ارے نادان، اللہ نے اپنی پوری مخلوق میں کتنوں کو دوست بنایا، ذرا وہ تو دیکھ۔ اربوں خربوں میں کتنے دوست بنے وہ تو دیکھ۔ جب اللہ کے دوست اتنے محدود ہے تو تیرے دوست کتنے ہوں گے؟ مخلوق اللہ کی سب ہے، بندے سب ہیں، لیکن اللہ نے سب کو دوست نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنے دوستوں کی ڈیفینیشن بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے دوست ہیں نہ انہیں خوف ہے نہ غم ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اللہ کے دوست کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے دوست وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے۔ ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ جب ہر انسان اللہ کا دوست نہیں ہوتا، نادان، جب سب اللہ کے دوست نہ بن سکے تو سب تیرے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ جو دوست تیرے ہیں، میں یہ نہیں کہتا میرے بھائی کی نفرت کر، لیکن مرے گا تو یہ تیری مٹی دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، تجھے قبرستان پہنچانے تک بھی نہیں آئیں گے۔ جن کے ساتھ تو رات بھر بیٹھتا ہے، جن کے لیے تو قسمیں کھاتا ہے، جن کے لیے کیا کیا کرتا ہے، اور اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں۔ بہت سادگی سے مسلمان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں، اور نماز کا عنوان چھیڑو تو لوگ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ سن لو نماز کیا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ پھر سنو، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، میری بات نہیں، اگر میں کہوں گا تو کہیں گے مولوی کہہ گیا، نہیں، مولوی نہیں، مولا کہہ رہا ہے، مولا مصطفیٰ جانب، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے، مولا کائنات کا مولا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب زخمی کر دیا گیا کہ جسم سے خون نکلتا رہتا، بے ہوشی کی کیفیت رہتی، جب ہوش میں آتی اور نماز کا وقت بتایا جاتا فوراً نماز پڑھتے، لوگ کہتے خون رستا ہے پورے جسم سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی پناہ سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کی امان سے وہ باہر نکل جاتا ہے، اللہ کے ذمہ کرم سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ شام تک کے اللہ کے ذمہ کرم پر رہتا ہے، اللہ کی کرم کی چادر میں رہتا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اپنی طاقت اور قوت پر غرور کرنے والوں، اپنی قوت پر ناز کرنے والوں، اپنی جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ نادان، اگر اللہ صرف تیرے سر میں درد دے دے تو تو سر کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تیری کمر کی نس دبا دے تو تو چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے گا۔ اللہ کسی پر وہ دن نہ لائے، سوچ تو صحیح، اگر اللہ نس دبا دے تو تو بیٹھ کر کے بلکہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہو جائے۔ سر کا درد اللہ تجھے دے دے تو تو تڑپتا ہو جائے۔ ذرا سوچ، جب اللہ صرف ہلکا سا اتنا سا درد دے دے تو تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ جہنم کا عذاب، وہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلے۔ اللہ اکبر، یہ کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق ہے، حقائق۔ اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں، کچن روم میں گرمی کے موسم میں تم بے چین ہوتی ہو، بے قرار ہوتی ہو، تڑپ جاتی ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر شفقت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ اکبر، جہنم کے اندر جو بچھو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہے، بختی اونٹوں کی طرح۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بے نمازی کو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گردش کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جہنمی سانپ جن کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے، اللہ کے سچے نبی فرماتے ہیں اگر یہ حدیث میں نہیں ہوتا تو میں بیان کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 70 سال لمبائی ان کا جو ہے وہ ان کا عرض ہے، ان کی لمبائی ہے۔ 70 سال میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتا ہے انسان، تیز رفتار گھوڑا، ایسے لمبے لمبے سانپ ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ بے نمازی کو ڈنک ماریں گے تو 1000 سال تک کے زہر ان کے جسم میں گھومے گا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر کے بکھر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے کریم آقا غیب دا نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہاں حالت یہ ہوگی انسان نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا۔ اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں منتیں کرے گا، مولا مجھے دنیا میں جا کر کے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، میں صرف 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اس وقت ارشاد ہوگا بندے اللہ نے تجھے زندگی دی تھی، تجھے وقت دیا تھا، تجھے ٹائم دیا تھا، لیکن تو نے اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ میری ماں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، کب تک اللہ سے غفلت کرو گے، خدا کی عبادت سے غفلت کرو گے، کب تک دنیا داری میں ڈوبے رہو
گے. تم نے ہزاروں جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے, تم نے ہزاروں کو قبروں میں جاتے ہوئے دیکھا. اللہ اللہ, پردھان جی کو مرتے دیکھا, دادا جی کو مرتے دیکھا, علماء کو مرتے دیکھا, خطبہ کو مرتے دیکھا, نیکوں کو مرتے دیکھا, پاپیوں کو مرتے دیکھا. ذرا سوچو تو صحیح, جو بلڈنگوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا, مضبوط عمارتوں میں رہے ان کو مرتے دیکھا, جن کو لوگ سیٹ صاحب کہتے تھے, مخجران قوم ملت کہتے تھے, ان کو مرتے دیکھا. ارے پتہ نہیں کہاں تک سچ ہے. ہم نے تو ایک قبر ایسی دیکھی جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. لوگوں نے بتایا برج خلیفہ بنانے والے کی قبر ہے جس پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. اگر وہ قبر ہو نہ ہو, ہم تو یہ جانتے ہیں جس نے تاج محل بنایا, لوگ پورا تاج محل گھوم کر چلے جاتے ہیں. مسلمانوں کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دولت پر گھمنڈ کر کے میرے اللہ کو بھولنے والوں, جوانی پہ ناش کر کے خدا کو بھولنے والوں, ذرا جا کر کے دیکھو پورا پورا تاج محل ہزاروں لوگ جا کر کے گھوم آتے ہیں. کسی کو توفیق ہوتی ہے ممتاز اور شاہ جہاں پہ فاتحہ پڑھے. ممتاز کتنی نیک تھی یہ دوسرا مسئلہ ہے, شاہ جہاں کا تقویٰ کیا تھا یہ دوسرا عنوان ہے. لیکن میں حیران ہوں, اللہ اکبر, لوگ وہاں فاتحہ نہیں پڑھتے, فوٹو نکالتے, ویڈیو نکالتے, تصویر کشی کرتے, گلے میں ہاتھ ڈال کے دوستیوں کا اظہار کرتے, لیکن کوئی وہاں فاتحہ نہیں پڑھتا. جس نے تاج محل بنائی اس کے قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, اور جس کا کوئی محل کیا جھوپڑا بھی نہیں تھا, اس غریب نواز کے مزار پہ ہزاروں کا مجمع پھاٹے مارتا نظر آ رہا ہے. لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے بے چین ہے. کیا پتا چلا جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ اگر بڑے سے بڑے گنبد میں بھی دفن ہو جائے کوئی یاد نہیں کرتا. جو یار کے لیے جیتے ہیں ان کے نام پہ ہزاروں کی محفلیں اکٹھا ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء کرام, فضائل اولیاء کرام, فضائل اولیاء. بندو عبرت حاصل کرو. کب تک دولت کے نشے میں رہو گے؟ کیا قارون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا فرعون کے پاس دولت نہیں تھی؟ کیا بخت نصر کے پاس دولت نہیں تھی؟ میری بہنیں کب تک سونے کے زیورات پر غرور اور گھمنڈ کرتی رہے گی؟ اللہ اکبر. کیا ابو لہب کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ کیا ابو جہل کی بیوی کے پاس سونے کے زیورات نہ تھے؟ بتاؤ, جن کی ابو لہب اور ابو جہل کی بیویوں کی قبریں کہاں ہیں جو سونے کے زیورات پہ گھمنڈ کرتی تھی؟ ان عورتوں کی قبریں کہاں ہیں؟ مگر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ ایک ایک نہیں 3 مہینے تک جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, جب تک آج جمعہ کے دن خطیب سیدہ کا نام نہیں لیتا اس وقت تک اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا. پتا چلا جو سونے کے غرور میں ہوتے ہیں ان کی قبروں کا نشان نہیں مٹتا, اور جو سجدے میں رات گزارتے ہیں آج بھی ان کا نام لینے پر بڑے بڑے ولیوں کی گردنیں جھک جایا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مخدومہ کائنات, ذکر مخدومہ کائنات. کب تک دنیا میں غرق رہو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبو گے؟ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, اور یہ 10 منٹ کا ٹائم کیا ہے؟ سجدہ کرو. ارے جس سجدے کی برکت سے اللہ ملتا ہے, کون سی دولت نہیں ملے گی, کون سی طاقت نہیں ملے گی. میری قوم کی بچیاں ہم سے کہلواتی ہیں ذرا سید سے کہنا رشتے نہیں آتے. میں نے کہا میری بہن مجھ سے کیا کہتی ہے؟ اللہ سے بول, سجدہ کر, کیا کہنے ہیں, اللہ سے بول. نہیں مولانا, نہیں, ہم گنہگار ہیں, اللہ ہماری نہیں سنتا, وہ تمہاری سنے گا. تو کیا تم نے عیسائیوں کا کوئی فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہودیوں کا فعل سیکھ رکھا ہے؟ یہ سب غلط ہے. کس نے کہہ دیا وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا؟ سن لو, اگر وہ صرف نیکوں کی سنتا تو پھر گنہگار کہاں؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی گنہگار ہے دنیا میں؟ مجھے تجربہ ہوا کہ جب وہ میری رد نہیں کرتا مجھ جیسے پاپی مجرم گنہگار کی, وہ تمہاری کیسے رد کرے گا؟ میں نے تو جب سے شعور سنبھالا جو مانگا اس نے مانگنے سے سوا دیا. جیسے وہ نیکوں کا رب ہے
वैसे वो गुनहगारों का भी रब है। और एक बात मैं तुम्हें सिखा दो, सीख लो, मेरा आना कामयाब होगा। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। तवज्जो, दुआ की कबूलियत के लिए क्या बात है? नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। वाह 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 जब यकीन से मांगोगे, वाह 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 कितने भी बड़े पापी हो तुम्हें अता करेगा। अल्लाह अल्लाह यकीन चाहिए। बताऊं, शैतान से बड़ा भी कोई पापी है? शैतान की कबूल की कि नहीं की? अल्लाह ने जब उसको कहा निकल, नाराज होके कहा ना, नाराज होकर निकल, तू शैतान बन गया आज से। जिस दिन शैतान बना उस दिन क्या मांगा? रिश्ता, रोजी रोटी नहीं, इतनी बड़ी चीज मांगी कि किसी ने नहीं मांगी। कहा अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र दे, कयामत तक की उम्र दे। अल्लाह ने कहा जा दिया। तवज्जो है आपकी? जी बिल्कुल आता है। क्या कहा? जा दिया। जो शैतान को महरूम ना करे वो महबूब की उम्मत को महरूम करेगा। मांग कर तो देख, मांग, तेरे पास टाइम नहीं है, उसको देने के लिए है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बंदे जरा गिड़गिड़ा के देख, अच्छी तरह वुजू कर, 2 रकत नफिल पढ़ और फिर गिड़गिड़ा रो, फिर देख कैसा मजा आता है, कैसे उसके करम के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये तुमने नहीं सीखा। तुम तो माज़अल्लाह ये चाहते हो दुआ भी हजरत करें, वजीफा भी हजरत पढ़ें, सब हजरत करें और नेमतें मुझे मिले। ये सब मत करो, हंसने की बात नहीं है। सुधरो, सौरो। अपने अल्लाह से कब तक दूर भागोगे? रिश्ता जोड़ो अल्लाह से, क्या बात? अल्लाह के करीब आओ। अल्लाह अल्लाह। और याद रखना, सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, रब से दोस्ती करना बहुत आसान है। ये मेरे अजीज भाई मौलाना कफील अंबर साहब अच्छे बेहतरीन नाजिम है। हाथ मिलाना मुश्किल है, हाथ मिलाना मुश्किल है ना इनसे। ये उलमाए किराम, इनके करीब आना मुश्किल है, अपने जैसे इंसान है ना। हाँ, ये मौलाना बैठे हुए हमारे साथ मुंबई से, हाफिज साहब हमारे बड़े मुखलिस हैं। आप करीब आना चाहे तो कितना मुश्किल, पहले कफील भाई के घर का पता, फोन नंबर, ये वो क्या क्या करें। लेकिन अगर अल्लाह से मिलना हो तो अल्लाह से बात करना कितना आसान कर दिया हुजूर ने तुम्हारे लिए। वुजू करो, वुजू करो अच्छे से, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब तुम तिलावत करना शुरू कर दिए समझ लो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के तुमने दुआ शुरू कर दी, अल्लाह से तुम्हारी मुनाजात और गुफ्तगू अर्ज मारूफ शुरू हो गया, आंसू बहने लगे, करम मुतवज्जे हो गया। बताए अल्लाह कैसे मुतवज्जे होता है? कफील भाई को, मौलाना को, पीर साहब को, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना। हजरत की तवज्जो किसी मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूं। गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी नियत किसी को जलील करना नहीं। लेकिन ये बात को, हजरत की तवज्जो कभी मालदार की तरफ है, हजरत की तवज्जो कभी सेठ साहब की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ। हाँ, आपका नसब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मुतवज्जो करने के लिए सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहना शुरू हुए, अल्लाह की रहमत कहती है। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की रहमत कहती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं, मेरे बंदे में हाजिर हूं। मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मांग तो सही। अल्लाह अकबर। ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना शराबी देखते हैं, ना जुआरी देखते हैं, ना कबाबी देखते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कोई पुकार कर तो देखे, एक बार पुकार कर तो देखो। एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात याद आई। एक शख्स बहुत परेशान हुआ, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तकलीफ में मुब्तला हुआ। सोचो चलो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहां गया वहां गया, ईसाइयों के इबादत खाने में, यहूदियों के इबादत खाने में, मुशरिकों के इबादत खाने में, और सबके तरीके पे उनके माबूद को पुकारा, कोई जवाब ना आया। लेकिन जब मुसलमानों की इबादत खाने की तरफ आया तो कहा कैसे पुकारूं? तो कहा बोल या अल्लाह। जैसे कहा या अल्लाह, आवाज आई लब्बैक 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 या अब्दी। फरिश्तों ने कहा इतना बड़ा पापी था, लेकिन फिर पुकारा तो इतनी 3 मरतबा जवाब देते हैं। तो जवाब आया, अगर मैं ना जवाब
सच्चे खुदा में फर्क क्या रह जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत खुदाबंदी। आओ अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, करीब आओ अल्लाह। और सजदा सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई ये कहते मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कहा वहां कुछ आना भी नहीं देखा जाता, वहां तो दिल की कैफियतें देख। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। ना वो तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारा माल देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखा करता है। बंदे तू पुकार कर तो देख, तूने आज तक उसको पुकारा नहीं। पुकार, दिल से पुकार, यकीन से पुकार। बात गरीब नवाज की चल रही थी। एक बात है कबील भाई, वो करामत पर लोगों को बड़ा एतराज है। गरीब नवाज की करामत पे लोग हंसते हैं। इस पर औरंगजेब गरीब नवाज की बारगाह में आए। तवज्जो आपकी, आपको मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही है ना? वैसे मैं भी देहाती आदमी हूं, तो देहाती लोगों को देहाती की बात कुछ समझ में आ सकती है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उलमा की जूतियां सीधी करने वाला बंदा, देहाती आदमी। लेकिन आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे। औरंगजेब मजार पर गए, गरीब नवाज के मजार पर। इसका मतलब यह है कि 1857 से पहले बादशाह भी मजार वाला था और रियाया भी मजार वाली थी। क्या बात है हज़रत। 1857 के बाद नजरियात बदले। फिर ये हुआ कि जो तख्त पर बैठे फिर वो भी बागी थे और कुछ लोग भी बागी पैदा हो गए, उन्होंने बागी पैदा कर दी। फिर मजार को मिट्टी का ढेर कहना शुरू किया। बहरहाल अल्लाह गुनमान है। तो औरंगजेब ने वहां देखा कि वहां कुछ अंधे बैठे हैं। कौन बैठे? अंधे। और अंधे बैठे हुए और वो कहते ख्वाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे। सरकार औरंगजेब आलमगीर ने उन अंधों को गरीब नवाज से आंख मांगते देखा, तो उन अंधों को धमकी दी कि मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मेरे फातिहा पढ़ने तक तुम्हें आंख नहीं मिली तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ए औरंगजेब, ये तेरा दस्तूर हमें समझ में नहीं आया। आंख मांगते ख्वाजा से तो धमकी तुझे जिससे मांग रहे उसको देना चाहिए, मांगने वालों का क्या कसूर है? बात समझ में आती है? जी जी। लेकिन धमकी किसको दे रहे? जिसका कोई कसूर ही बजाहिर नजर नहीं आता। बजाहिर कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन बात है। धमकी किसको दी? औरंगजेब ने अंधों को दी। और गए फातिहा पढ़ने, वापस आए। जो बरसों से बैठ के आंख मांग रहे थे, नहीं मिल रही थी, आज मिल गई आंख। धमकी अंधों को दी और आंख ख्वाजा गरीब नवाज ने दे दी। अच्छा, लोगों को यह भी लगा कि ये अभी शिर्क के खिलाफ तकरीर किया, अभी फिर शिर्क बका कि गरीब नवाज ने आंख दी। मैंने कहा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ने दवा दी तो मैं अच्छा हो गया, तो ये भी तो शिर्क हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तुम जैसे खप्तियों की नजर में हो सकता है और हम जैसे तौहीदियों की नजर में नहीं हो सकता। क्यों? वजह यह है कि जब कोई ये कहता है कि मैं अब्दुल हमीद डॉक्टर की दवा से अच्छा हुआ, तो हमें पता होता है कि वो मुसलमान के कहने का मतलब ये है डॉक्टर ने दवा दी, वो सबब बना, लेकिन अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। ये बात होती है। तो जब डॉक्टर की दवा असर दिखा सकती है तो गरीब नवाज की दुआ असर नहीं दिखा सकती। बात है अल्लाह। तो डॉक्टर की दवा की बरकत से जब हम डॉक्टर का नाम लेते तो गरीब नवाज की दुआ की वजह से गरीब नवाज का नाम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। बात समझ में आती है? ये बात है। और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं कि अब्दुल्ला की जबान से जो निकलता है उसको अल्लाह पूरा कर देता है। तो गोया कि अब्दुल्ला की बात अल्लाह ही की बात होती है। ये बात है कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हुआ? बात जो थी, औरंगजेब की धमकी थी अंधों को, और आंख किसने दी? गरीब नवाज ने। या गरीब नवाज, धमकी अंधों को मिली, आपने आंख क्यों दे दी? तो बात फलसफा ये समझ में आया कि वो अंधे जो थे ना, वो कामचोर थे। क्योंकि गरीब नवाज के लंगर बट रहा था, खाते थे, मजा करते थे, इधर उधर देख के कहते थे आंख दे दे खाजा, आंख दे दे खाजा। दिल से नहीं मानते थे। क्या बात समझ में आई? तो फिर जब औरंगजेब ने कहा अगर तुमको
کو آنکھ نہیں ملی تو تمہیں مار ڈالوں گا, قتل کر دوں گا. تو جب جان پہ بنائی نا, اب ادھر ادھر دیکھ کے نہیں, پورے یقین سے کہا اب تو جان جائے گی, آنکھ دے دے. تو جس دن یقین سے مانگا اس دن غریب نواز نے ان کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات یہ ہے. اور پھر پکارنے والا پکار اٹھا, اعلیٰ حضرت کا تربیت یافتہ استاد زمن حضرت مولانا حسن خواجہ ہند, وہ دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. واہ 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 واہ. تو یقین سے مانگو, یقین مضبوط کرو, ہو نہ ملے گا مطلب ملے گا. اللہ کی چوکھٹ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو, سجدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نماز چھوڑ کر کے اللہ سے یہ اپنا رشتہ مضبوط کر لوں گا تو نہیں ہو سکتا. مضبوط پہلے سجدے کی طرف آؤ, اللہ کے گھر کی طرف آؤ. اور ایک بات میری یاد رکھنا, اپنے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا اور آج بھی اللہ کی چوکھٹ پہ. جڑو اللہ سے. 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, صرف 10 منٹ کا ٹائم. اور اگر نہیں نکالو گے 10 منٹ کا ٹائم تو پھر وہ عذاب ہے, وہ عذاب. سوچو تو صحیح, اللہ کے رسول فرما رہے اتنا لمبا سانپ ہے 70 سال کی مسافت تک, 1000 سال تک کہ اس کا زہر ہڈیاں گھلے گی, ہڈیاں ٹوٹے گی, بکھرے گی, نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا. اور اس سے بڑی بات, اللہ اکبر, آقا فرماتے بے نمازی کو قیامت تک ڈسیں گے وہ سانپ, سکون نہیں ملے گا, کہیں چین نہیں ملے گا. دنیا کی زندگی تو چند دن کی ہے, چند لمحوں کی ہے, چند ساتھ کی ہے. تو اللہ کے بندے توبہ کرو, نمازی بنو. تیسرا بڑا گناہ, گناہ کبیرہ, ماں باپ کی نافرمانی, ماں باپ کو ستانا. اب میں نے اس کو نماز کے بعد اس لیے بیان کیا کہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ماں باپ کا خیال نہیں کرتے. تو پتہ ہے جو نماز پڑھے اور ماں باپ کا دل دکھائے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول فرماتے جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی, جس سے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض. آج کل نوجوان لڑکوں کا, لڑکیوں کا کیا حال ہو گیا, انہیں ماں باپ کی کوئی پڑی نہیں, پرواہ نہیں ہے ان کو. ماں باپ کی کچھ پڑی نہیں, کوئی پرواہ نہیں ان کو. کیا حال ہے ان کا, ماں باپ کو بڈھا بڈھی, ڈوکرا ڈوکری, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور ہنستے ہیں. بیوی کا منہ دیکھ لیا, ماں باپ سے بغاوت. اور آج کل کی لڑکیاں اور بچیاں بھی ایسی ہیں کہ معاذ اللہ ان کو سب سے زیادہ برا کوئی لگتا ہے دنیا میں تو ساس اور سسر برے لگتے. ایسی عورتیں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہی ہے. کیا نقصان کر رہی ہے پتہ ہے, اپنے شوہر کو وہ جہنمی بنا رہی ہے. کیونکہ جب تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی بغاوت سکھائے گی تو تیرا شوہر تو جہنمی ہوگا. تو اچھی بیوی وہ نہیں ہو سکتی جو شوہر کو جہنمی بنائے. اور پھر سن لو, اللہ کے رسول نے فرمایا, اگر قوم کی بیٹیاں یہاں موجود ہے تو دل کے کانوں سے سن لو. اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم بہو ہو کل تم ساس بنو گی. اگر آج تم نے اپنی ساس اور سسر کی مخالفت کی, جب تم ساس بنو گی تو تمہاری بہو بھی آنے والی تمہاری مخالفت کرے گی. اس بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ میں, کانپتے ہوئے وجود میں جب تم لوگوں سے شکایت کرو گی کہ میری بہو تو مجھے کھانا نہیں دیتی, تکلیف پہنچاتی ہے, میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھا جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو اس سے بغاوت کر رہی ہو. جس نے ساس کی خدمت کی اور اس کی بہو سے ایسی کوئی عورت میں نے نہیں دیکھا. ہمیشہ بہویں اس وقت بغاوت کرتی ہے جب تم اپنی ساس سے بغاوت کرتی, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے, اللہ کا قانون ہے. اللہ اکبر. تم اگر کسی کو اذیت دو گے, تکلیف دو گے تو تمہارے آنے والے اس سے زیادہ تمہیں تکلیف دیں گے. یہ کوئی انصاف ہے کہ تمہارے ساس سسر نے, جو تمہاری ساس ہے, جب تم کو لایا تو کتنے اہتمام سے لایا. میں تو کہتا ہوں یار ساس سے جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے اتنی کسی سے نہیں ہونی چاہیے. جتنا سسر سے ہونا چاہیے اس سے کتنی. تو کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا ذرا سوچ, جب تیری ساس سسر نے تجھے اپنے گھر لائے تو اتنے اہتمام سے لائے کہ اپنے پیر کو بھی اتنی شان سے اپنے گھر نہیں لاتے.
जब तुझे लाना हुआ तो मंडप लगाया, शामियाना लगाया, इतना खाना किया, इतना निकाह का एहतमाम किया, ऐसी बारात निकाली, शान से लाया तुझे घर। और जो अपने घर में इतनी शान से तुझे लाए, तू उसी को अपने घर से निकाल दे, ये जुल्म नहीं है। और याद रखना, हजरत अबू मूसा अशअरी जिस वक्त यमन के काजी बनकर मदीने से यमन जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने उनको नसीहत की थी, ऐ अबू मूसा, बल्कि अबू मूसा नहीं, हजरत मुआज इब्ने जबल, मुआज बिन जबल जब यमन के काजी बन के जा रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने मुआज इब्ने जबल से कहा, ऐ मुआज, मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब नहीं होता। तो मजलूम अगर कुत्ता हो तो उस पर जुल्म करने से भी अजाब आता है, मजलूम अगर चिड़िया हो उस पर जुल्म करने से भी अल्लाह का अजाब आता है। अगर सास ससुर को तुम मजलूम बना दो, माँ बाप को तुम मजलूम बना दो, उन पे जुल्म करो, तो कितनी तबाही आएगी। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, कितनी बड़ी से बड़ी नेमत को खोना हो तो माँ बाप के लिए खो दो, मगर माँ बाप को मत खोना, क्योंकि माँ बाप ऐसी नेमत है कि एक मर्तबा खो दो तो दोबारा वो नेमत नहीं मिल सकती। दोस्त खो दो, दोस्त मिलेगा, बच्चे मर जाए, अल्लाह ना करे बच्चे फिर पैदा होंगे, इल्म चला जाए फिर हासिल होगा, दौलत खो दो फिर मिलेगी, बल्कि अगर इबादत भी खो जाए फिर इबादत मिल सकती है। लेकिन माँ बाप वो नेमत है, एक बार चली गई ना दोबारा नहीं मिल सकती। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं, वो दुनिया में कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। माँ बाप की दुआ चोर को वली कुतुब बना दे, अब्दाल बना दे, और माँ बाप की बद्दुआ वलियों को भी विलायत से नीचे गिरा दे। आप क्या समझते हैं, बड़े बड़े वलियों की विलायत छिन गई माँ बाप की बद्दुआ से। हजरत फुज़ैल बिन अयाज वली बने, जब उनकी जिंदगी हमने पढ़ी तो कहा डाकू भी वली बनते हैं। तो उनकी मां की दुआ हमें नजर आई उनके पीछे कि जब वो डकैती करते थे तो उनकी मां दुआ करती थी, अल्लाह इसको सुधार दे। बिश्र हाफी पूरी पूरी रात बगदाद के मैखानों में शराब पीते हुए पड़े रहते थे। हमने सोचा सिर्फ बिस्मिल्लाह का वरक उठा के भी कोई वली बनता है, आज भी तो लोग बिस्मिल्लाह के वरक उठाते हैं, वली क्यों नहीं बनते? तो पता चला जब वो मैखाने में होते थे तो बिश्र की मां हाथ उठा के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को सुधार, उसको संवार दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजरत उवैस करनी के पास अल्लाह के रसूल ने फारूक आजम को कहा कि मेरे उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। मैं कहता हूं जाने दुआ जिससे दुआ करवाए, उवैस को ये मकाम मिला कैसे? तो आका ने फरमाया उसकी मां की दुआ ने उसको इस मकाम पर पहुंचा। वाह 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 वाह। माँ की दुआ से कोई उवैस बन रहा है, माँ की दुआ से कोई बिश्र हाफी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई फुज़ैल बिन अयाज बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम माइनी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन रहा है। ये माँ की दुआएं, माँ की दुआ किसी को गौसुल आजम दस्तगीर बना रही, माँ की दुआ किसी को ख्वाजा आजम बना रही। बल्कि एक बात आपसे कहूं, मैं कोई बहुत इल्म वाला इंसान नहीं, लेकिन आप कोई कामयाब आदमी की जिंदगी पढ़ो, मैं उसके पीछे मां साबित न करूं तो फिर क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की दुआ की जरूरत नहीं। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब बचपने में है, हुजूर की अम्मी कहती थी अल्लाह मेरे लाल को उरूज अता फरमा, मैंने ऐसे लाल को पैदा किया है जिसकी वजह से मशरिक और मगरिब में मेरे डंके बचेंगे। आप बताएं तो सही, माँ किसके पीछे नहीं, माँ की दुआ। हालांकि कुछ हस्तियां ऐसे जिनको किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं माँ की दुआएं आपको जलवा अफरोज नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज कोई मुंबई कमाने जा रहे, कलकत्ता जा रहे, सऊदी जा रहे, बीवी को फोन करेंगे, बच्चों को फोन करेंगे, सास ससुर को फोन करेंगे, बूढ़े माँ बाप इंतजार में होंगे मेरे बेटे का फोन तो आए। औलाद को फोन तक करने की तौफीक दी। इसीलिए मैं सोचता हूं या अल्लाह
جو اولاد جیتے جی ماں باپ کی دریافت نہ کرے، ماں باپ کا حال دریافت نہ کرے، ماں باپ کا مزاج دریافت نہ کرے، وہ مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرے؟ ایک سچی بات کہہ دوں، سنیوں کی مجمع میں جب یہ بات کہتا ہوں تو بہت برا لگتا ہے میرے سنی بھائیوں کو، اور مجھے تو ملتا ہی سنیوں کا مجمع، الحمدللہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ اہل ممبر بھی سارے سنی ہوتے اور سننے والے بھی سارے سنی ہوتے ہے نا۔ ابھی جب آئیں گے علماء، جائیں گے علماء، تو آپ دھکم دھکی ریل پیل اور ایک دوسرے پہ گر پڑو گے۔ کیوں؟ حضرت کے ہاتھ چومو، حضرت کے، میں کہتا ہوں حضرت کے ہاتھ چومو بعد میں، پہلے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو۔ ماں باپ کو ترساتے ہو، ماں باپ کو تڑپاتے ہو، یہاں جلسے میں تقریر اچھی لگتی ہے تو پیسہ دیتے ہو، نذرانہ دیتے ہو، نعت سنتے ہو تو نذرانہ دیتے ہو، نظامت اچھی لگتی ہے تو نذرانہ دیتے ہو، اور گھر سے اس حالت میں آتے ہو کہ ماں نے کہا بیٹا دواخانہ جانا ہے، ذرا پیسے چاہیے، تو کیا کہتے بس سب تمہیں کو دے دے، تمہیں بھی خرچہ کریں اور کوئی خرچہ نہ کریں۔ ماں باپ سے اپنی دولت چھپانے والوں، یہاں کیا دیتے ہو؟ یہاں کیا دیتے ہو؟ کیا ریاکاریوں کے دروازے کھول رکھیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر دینے والا ریاکاری کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کو تڑپا کے اور ترسا کے یہاں نذرانہ دینے والوں، تمہارے نذرانے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ ماں باپ کو گالی دے کر پیروں کے ہاتھ چومنے والوں، تمہارا ہاتھ چومنا کام نہیں آئے گا۔ ماں باپ کو گالیاں دے کر بزرگوں کی چادریں چومنے والوں، تم کو چادریں چومنا کام نہیں آئے گا۔ مجھے بعد میں کتنی گالیاں دینا ہے دے لینا، لیکن یہ سچائی ہے۔ پہلے ماں باپ کو چومو، ماں باپ پہلے تمہارے مرشد ہے، ہم لوگوں سے پہلے تمہارے مرشد تمہارے ماں باپ ہے، کیونکہ ہمیں دیکھو گے کیا ملے گا نہیں ملے گا مجھے نہیں پتا، میں علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہمیں دیکھو گے، آپ تائید کرو گے تو بولوں گا ورنہ میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ ہمیں دیکھو گے آپ کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کو دیکھنا عبادت ہے، تو ضروری ہے کہ امین القادری کو لوگ علامہ کہہ رہے ہیں، کفیل بھائی علامہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ بھی اس کو عالم میں شمار کر لے، کوئی ضروری ہے۔ یہی تو بات ہے نا، عالم سے مصافحہ کرو تو حضور سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملے۔ کوئی ضروری ہے امیر القادری کوئی علامہ کہہ رہا ہے محبت میں تو اللہ بھی اس کو عالم شمار کرے؟ یہ ضروری ہے نہیں، لیکن ماں باپ کے لیے گارنٹی ہے، ان کے چہرے کو محبت سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ تو ڈاؤٹ فل ثواب کے چکر میں پڑتے ہو، اور یقینی کنفرم جو ثواب ہے اس سے پیچھا چھڑا رہے ہو۔ میں آپ کو علماء سے بدزن کرنے نہیں آیا، واللہ میری نیت پر آپ شک نہ کریں، آپ ہر عالم کی عزت کریں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے علماء کی قدر کریں، اس سے پہلے اپنے ماں باپ کی۔ جو ماں باپ کا نہیں ہوتا وہ کسی کا نہیں ہوتا، اور یاد رکھنا ان کی باتیں ان کے منہ پہ ماری جائے۔ سرکار غریب نواز کا نام خوب لیتے ہو نا، غریب نواز خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حدیث پڑھی اپنے نانا کی کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا جس کا نام اعمال پہاڑوں جیسی نیکیوں سے بھرا ہوگا، وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا۔ سن لو میرے بھائیوں، غور سے سن لو، میرے نوجوانوں غور سے سن لو۔ آج تمہیں ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے، ماں باپ انتظار کرتے، جیسے تم بچپن میں ماں باپ کے لالچی تھے نا، آج بڑھاپے میں ماں باپ تمہارے لالچی ہیں۔ جیسے تم بچپن میں کہتے تھے نا میرے ابا میری امی، آج میرے بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ میرا بیٹا۔ ان کو نہ ستاؤ، انہیں نہ تکلیف پہنچاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ کبھی ترقی نہیں ملی ماں باپ کے ستانے والوں کو، کبھی عروج نہیں ملا، چند دن کا عروج ہوگا پھر ہمیشہ کی تباہی ہوگی۔ یہ مت سمجھنا کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، کہنے والے ایسا کہتے ہیں۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر آتا ہے، بربادی آتی ہے تو آتی ہے، اور یاد رکھنا ماں باپ کی بد دعا کبھی نہ کبھی ضرور رنگ لاتی ہے، نہ ان کی دعا رد ہوتی نہ ان کی بد دعا رد ہوتی۔ ان کے لیے ٹائم نہیں، کچھ گالیاں دے رہے ہیں، گھر سے نکال دیا ہے، کسی نے بہن کے یہاں پہنچا دیا، کسی نے یہاں پہنچا دیا، کسی نے وہاں پہنچا دیا، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کا حال ہے، یہ حال ہے۔ اللہ اکبر، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ؟ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے ایک شخص آئے گا، حدیث پاک ہے،
اور اس کی نیکیاں جب میزان پہ تولی جائے گی تو میزان بھر جائے گا. وہ اپنی نیکیاں دیکھ کے خوش ہوگا, ان قریب میں جنت میں جاؤں گا, ان قریب. ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا. جیسے گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو اس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. پہاڑوں جیسی نیکیاں لانے والا. میرے بھائیوں, اپنے پاس تو نیکی ہے بھی نہیں. ہم تو جمعہ کی بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. ہم جمعہ میں بھی 14 رکعت پوری نہیں پڑھتے. آپ غور کرو, فجر کب پڑھی تھی آج سے پہلے اپنی زندگی میں؟ فجر کب ہے ذرا سوچو تو صحیح. پوری زندگی فجر نہیں پڑھی. جنہوں نے پڑھی ان کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں پتا, غسل کرنے کا طریقہ. ایک اچھا عالم اگر اپنا وضو چیک کرے تو ہم اپنا وضو ثابت نہیں کر سکتے. اللہ چیک کرے گا تو کیا وضو ہمارا ثابت ہوگا اور کیا غسل ثابت ہوگا؟ سوچو تو صحیح. کچھ نہیں اپنے پاس. جن کے پاس ہے ان کا کیا حال ہے؟ فرمایا پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, میزان بھر دے گا, لیکن صرف ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہ کے پلڑے میں گرے گا تو گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا. حکم ہوگا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ. وہ کہے گا اللہ میرا گناہ کیا تھا؟ یہ کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے میں لکھا کیا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو اس وقت تو فرمایا جائے گا بندے تو نے صرف ایک مرتبہ اونچی آواز سے اپنی ماں سے یا اپنی باپ سے بات کی تھی, چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کی تھی. وہ چلانے کا ایک گناہ لکھا ہوا تھا جس نے ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا. ماں باپ سے چلا کے بات کرو تو یہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ خوب لگاتے ہو. کبھی سیکھا بھی مسلک کیا ہے؟ مسلک اعلی حضرت کا مطلب اعلی حضرت کا راستہ. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت نے صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہی نہیں لکھا. اعلی حضرت نے کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود صرف نہیں لکھا. اعلی حضرت نے صرف الامن والعلا نہیں لکھا. اعلی حضرت نے صرف زبدۃ الزکیہ نہیں لکھا. اعلی حضرت نے صرف منیر العین نہیں لکھا, بلکہ اعلی حضرت نے یہ بھی لکھا. وہ سب لکھا, سچ لکھا, لیکن یہ بھی لکھا جب اپنے ماں باپ سے بات کرو. مسلک اعلی حضرت میں ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ ٹوپیوں کے کلر میں مسلک نہیں ہے, صرف نعروں میں مسلک نہیں ہے. مسلک امام احمد رضا کی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے. دیکھو کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب اپنے ماں باپ سے بات کرو ڈائریکٹ مت کرو, پہلے ان سے اجازت لو. یہ ہمارے مسلک اعلی حضرت میں ماں باپ کا ادب ہے, اور وہ گھر سے نہیں ہے, سوداگران سے گھڑ کے نہیں, حدیثوں کی روشنی میں لکھا. پہلے ماں باپ سے اجازت مانگو. ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں, اگر وہ اجازت دیں پھر بات کرنا. وہ بھی کیسے بات کرنا؟ جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے ایسے بات کرنا. ان کے سامنے کندھے نہیں اچکانا. یہ ماں باپ کے آداب ہیں. کبھی ہم نے ایسی بات کی, بڑی معذرت کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے, یار تمہارے دنیا دار تو دنیا دار ہے, تمہارے دین دار بھی مسلک اعلی حضرت کے مطابق اپنے ماں باپ سے بات نہیں کرتے ہوں گے. کیا لگا رکھا ہے؟ ہم نے اپنے مسلک کو نہیں پہچانا, ہم نے پڑھا نہیں اپنے مسلک کو. ہم اپنی طبیعت کی بکریاں ہکالتے رہے, ہم اپنی طبیعت کے نعرے لگاتے رہے. کبھی سوچا, کبھی غور کیا ماں باپ کیا تھے؟ امام احمد رضا کو ان کی امی نے کہہ دیا مدینے نہیں جانا, حج کے سفر پہ نہیں جانا. نہیں گئے. سفر حج کیا ہوتا ہے؟ امی سے اجازت لی, ماں نے کہا حج کو نہیں جانا, نہیں گئے. بتائے تڑپ ہوئی تو پھر ماں کے پاس گئے, ماں جانا چاہتا ہوں اجازت دے. جب تک ماں نے اجازت نہیں دی امام احمد رضا سیدی اعلی حضرت سفر حج کو روانہ نہیں ہوئے. اور آج ماں باپ کہتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے بیٹیوں سے ماں باپ کہتے ہیں اور تو وہاں نکاح نہ کر, تو بیٹی منہ چلا کر کے کہتی ہے تم نے اس کے ساتھ رہنا ہے کہ میں نے رہنا ہے. سوچو, غور کرو. ایسے لوگ کبھی خوشیاں نہیں پا سکتے. ایسے لوگ کی زندگیوں میں کبھی خوشیوں کی بہاریں نہیں آ سکتی. لڑکے ماں باپ سے کہتے ہیں تم نے رہنا ہے کہ ہم نے رہنا ہے, تمہارا دور
آیا. یاد رکھنا جس شادی میں ماں باپ کے آنسو نکلے اور ان کا دل ٹوٹے، ایسی شادی کبھی شادی خانہ آبادی نہیں ہو سکتی، وہ شادی خانہ بربادی ہوگی. آپ کے ماں باپ کو چھوڑ کے جب عبادت کا صلہ نہیں ملتا تو ماں باپ کو چھوڑ کے شادی کی خوشیاں کیسے مل سکتی؟ نادانی نہ کرو. یہ سب تمہیں کون سکھائے گا؟ یہ دین سکھائے گا. سیریل میں یہ نہیں سیکھو گے، فلموں میں یہ نہیں سیکھو گے، یہ سیکھو گے تو دین میں سیکھو گے، یہ سیکھو گے تو شریعت میں سیکھو گے. آئیے ماں باپ کی بات آئی تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو اندازہ ہوگا ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کی دعا کی برکت کیا ہے، ماں باپ کی دعا کی عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. ماں باپ کی دعا کہاں تک پہنچاتی ہے؟ ان سے دعا لو، ان سے. اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دوں، ایک ہے دعا کروانا، ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. دعا کروانا اور دعا لینا کیا فرق ہے دونوں میں؟ دعا کروانا مطلب میں نے کہا دعا کر دے، کر دی، یہ دعا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک ہوتا ہے دعا لینا، یعنی دعا کی گزارش آپ نے نہیں کی لیکن ایسا کام کر دیا کہ ان کے دل سے نکل گئی اللہ اس کو نواز دے، یہ دعا لینا ہو. دعا کروانے والے بہت لوگ ہیں، دعا لینے والے کم ہیں. اور اصل چیز جو ہے وہ دعا لینا ہے. جس کو جو نعمت ملی دعا لینے سے ملی. دعا لینے والے خدمت کو، ماں باپ کے پیر دبائے، بزرگوں کے پیر دبائے، جوتیاں سیدھی کی، پانی پلایا، خدمت کی، دعا نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے، وہ جا کے سیدھا باب اجابت الہی پہ دستک دیتی ہے. تو آئیے ماں باپ کی دعا، ہر ایک کی نکلی ہوئی دعا کی تاثیر ہے لیکن ماں باپ کی دعا کی تاثیر کچھ الگ ہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سفر میں تھے اور سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے. بتقاضۂ بشریت حضرت موسیٰ کلیم چلتے چلتے تھک گئے. عرض کی مولا میں تھک گیا ہوں، میرے لیے کوئی سواری کا انتظام ہو جائے. تو اللہ نے نبوت سے کسی کی عظمت کا اظہار کرنا چاہا تو ارشاد ہوا کہ موسیٰ آگے ہمارا ایک بندہ ہے، یہ بات آپ اس سے کہیں، اس سے کہہ دیں آپ کا کام ہو جائے گا. حضرت موسیٰ گئے تو آگے ایک انسان ملا، ایک بندہ ملا. جب وہ بندہ ملا تو حضرت موسیٰ کلیم نے اس سے کہا میں تھک گیا ہوں اور مجھے سواری کی ضرورت ہے. اس بندے نے دعا کی، اے اللہ تیرا پیغمبر تھک گیا ہے، تو بادل زمین پہ اتار دے تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہو جائے. تو کیا ہوا؟ بادل زمین پہ آیا. اس نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا اے اللہ کے کلیم اس پر سوار ہو جائیں، آپ جہاں چاہیں گے یہ بادل آپ کو وہاں پہنچا دے گا. حضرت موسیٰ سوار تو ہو گئے. سوار ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے عرض کی مولا یہ بندہ ایک عام سا بندہ دکھتا ہے لیکن اس کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ اس نے بادل کو زمین پہ بلایا تو بادل زمین پہ آ گیا. ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اگر یہ آسمان کو بھی زمین پہ بلائے تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیں. کہا مولا اس کی اتنی سنی کیوں جاتی ہے؟ تو ارشاد ہوتا ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار اور وفادار تھا. ماں کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ اس کی ماں اس سے راضی ہو گئی اور مرتے مرتے اس کی ماں نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے نے میری خدمت کا گویا حق ادا کیا، میں دعا کرتی ہوں یہ تجھ سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا. یہ اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے، یہ جو مانگتا ہے ہم اس کو عطا کر دیتے. یہ ماں کی دعا کی برکت، باپ کی دعا کی برکت. تو دعائیں لیجئے. تو کتنے ہو گئے؟ 3 بڑے گناہ. شرک ہوا، نماز کا ترک کرنا ہوا، ماں باپ کی نافرمانی. چوتھا بڑا گناہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو شراب پیے، جو شراب کا عادی ہو جائے اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی.
جو شخص شراب کا عادی ہو جائے، نشے کا عادی ہو جائے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ نے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ آج کل نشہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر اسلام کے دشمن لوگ، دشمنان اسلام، مسلم محلوں میں، مسلم علاقوں میں، مسلم بستیوں میں نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں، تاکہ کسی طرح مسلم جوان نشے کے عادی ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کے پاس اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ان کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی پڑھ نہیں سکتا، یہ تجارت کریں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی تجارت نہیں کر سکتا، یہ سیاست میں آئیں گے تو ان کے مقابلے میں سیاست میں کوئی ٹک نہیں سکتا۔ یہ بات ہے مسلمانوں، اس لیے آج ہمارے جوانوں کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، کہیں پر گولیاں بیچی جا رہی ہیں، کہیں گانجا بیچا جا رہا ہے، کہیں چرس بیچا جا رہا ہے، کہیں شراب بیچا جا رہا ہے، کہیں ایم ڈی کا نشہ ہو رہا ہے، کہیں پر معاذ اللہ ہیروئن کا نشہ ہو رہا ہے، اور یہ باضابطہ طور پر ایسے زر خرید غلام ہمارے نوجوانوں کے درمیان بھیجے جاتے ہیں منصوبہ بند طریقے سے۔ کوئی جوان اگر با اخلاق ہو، با کردار ہو، خوبصورت ہو، جس سے ترقی کا اندیشہ ہو کہ یہ ترقی کرے گا، یہ آگے بڑھے گا، یہ پڑھے گا آگے بڑھے گا، تجارت کرے گا آگے بڑھے گا، اس طرح کے معاملات جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو نشے کا عادی بنایا جاتا ہے، ناکارہ بنایا جاتا ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ فیشن کے نام پر فلمیں دکھا کر، سیریل دکھا کر، آرٹ کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پہ ہمارے جوانوں کو آج نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ کل تک وہ جوان جو بہت ترقی کی امنگیں رکھتا تھا، جب دو پیسہ آ گیا نشے کا عادی بن گیا، تو اب قرض میں ڈوبا جا رہا ہے، سود میں ڈوبا جا رہا ہے، طرح طرح کے جو ہے وہ بوجھ تلے ڈوبا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ نشے کے لیے نہیں تھے، ہمارے مذہب میں نشے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نشہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا میں صرف ایک گھونٹ شراب کا پیے گا اور بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ اپنی قبر سے قیامت کے دن اٹھے گا، یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو جائے گا، یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، آپ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں مولانا، میرے دوستوں نے مجھے ماں کی قسم دی، باپ کی قسم دی، بیوی کی قسم دی، بچے کی قسم دی۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی، اگر لوگ تجھے قرآن کی قسم دے کے بھی نشہ کرائیں تو تجھے نشہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تجھے لوگ اللہ کی قسم دے کر بھی شراب پلائیں تو تجھے شراب پینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ حرام کاموں میں کوئی کتنی بڑی قسم دے دے، تجھے اس کی قسم نہیں ماننا، اس طرف نہ جاؤ۔ یاد رکھنا، جب تک مسلمان نشے سے دور تھے، مسلمانوں، یہ ہندوستان پر 700 سال تک تم نے حکومت کی، دنیا میں تم نے حکومت کی۔ آج ہمارے جوانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے نشے کا استعمال کیا جا رہا ہے، نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، نشہ پتہ نہیں تمہیں کتنا برباد کرے گا۔ نشہ کرنے والا کمانے کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا بیوی کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا جو وہ معاشرے میں عزت کے قابل نہیں رہتا، نشہ کرنے والا ہوش میں نہیں رہتا۔ یاد رکھنا، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو، ارب پتیوں کو جو ہے وہ روڈ پہ آتے دیکھا، نشے کی وجہ سے الٹی گنتی شروع ہوتی ہے۔ بھئی آدمی جب نشے میں رہے گا تو کمائے گا کیسے؟ آدمی جب نشے میں رہے گا تو ترقی کرے گا کیسے؟ اس لیے یاد رکھو، آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے نہیں مولانا اب نشے کی عادی ہو گئے، نشہ چھوٹتا نہیں۔ میں کہتا ہوں جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ کس نے کہا نشہ نہیں چھوٹتا؟ ارے نادان، جب ماں کا دودھ چھوڑنے پہ چھوٹ سکتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جو نہیں چھوٹ سکتی؟ ماں کی دودھ سے بڑھ کر کے لذیذ غذا کون ہے؟ جب اتنی لذیذ چیز چھوڑی جا سکتی ہے اور چھوٹی جا سکتی ہے تو وہ شراب کے کڑوے گھونٹ کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ انجیکشن کیوں نہیں چھوٹ سکتے؟ انسان تو طے کر لے، میرے بھائی تو طے کر لے۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ توبہ کر کے اچھے راستے کی طرف آئے، اس کو تانے مت دو، اس کو ڈھکیلو مت۔ یاد رکھنا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سدھرنے والا سدھرنا چاہتا ہے لیکن ہمارا ظالم معاشرہ اس کو سدھرنے نہیں دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر تم نشہ کرو گے نا، حضور ناراض ہوں گے، حضور بیزار ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو نشہ کرتا ہے اگر بیمار پڑے تو اس کو دیکھنے مت جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نشہ کرنے والا مر جائے، عبرت کے لیے اس کا جنازہ نہ پڑے، یہ فرمایا۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے اس سے بغاوت نہیں کرتے کہ
कबीरा का कितना ही बड़ा मुर्तकिब होगा, उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है वो इबरत के लिए फरमाया कि जो नशा करते हैं उनको बेटियां ना दो, बीमार पड़े देखने मत जाओ, वो कर्ज मांगे उनको कर्ज मत दो, भूखे उनको खाना मत खिलाओ, मर जाए उनके जनाजे में मत जाओ, क्योंकि ताकि लोगों को इबरत हो। मुसलमानों, आज क्या हो गया है, तेजी से नशा बढ़ता जा रहा है। स्कूल पढ़ने वाले हमारे बच्चे नशे में डूब रहे हैं, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे नशे में डूब रहे। नशे को क्या समझ रखा, ये फैशन नहीं है, ये अंदर से आपको खोखला करता है, आपके फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर का मर्ज पैदा होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। एक बात आपको बताऊं, बहुत खास बात दिमाग में रख लो। आप बताइए, खाना कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है खाना, खाने से कितना सब कुछ होता है। आप मुझे बताओ मेरे भाई, हमारा मजहब का निजाम यह है कि जो खाना इंसान की जिस्म की गिज़ा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादा न खाओ, ज्यादा न खाओ, इसलिए कि ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा खाने वालों के लिए क्या फरमाया, आका फरमाते हैं जिसको भूख नहीं है फिर भी वो खाता ही रहता है तो अल्लाह का अजाब उससे करीब है, अल्लाह का अजाब उसके करीब है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे मजहब का मिजाज ये है, तो अब ज्यादा खाने से क्यों मना किया? ज्यादा खाने से इसलिए मना किया, ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ेगा। तो नादान, जो हलाल अच्छी ग़िज़ा अगर वो तुझे बीमार कर दे तो अल्लाह के रसूल उस खाने से तुझे मना कर रहे हैं। तो वो नशे की चीजें, वो शराब की चीजें जो तुझे कैंसर में मुब्तला कर दे, जो तुझे बीमारियों में मुब्तला कर दे, जो तुझे नामर्द बना दे, अब मेरे भाई बताओ उसकी तुझे कैसे इजाजत हो सकती है? और एक बात आपको बताऊं, अच्छी तरह याद रखना कि जब भी कोई इंजीनियर कोई मशीन बनाता है तो इंजीनियर अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी चीज मशीन के लिए मुफीद और कौन सी चीज मुज़िर है। ये बात है ना आपके सामने। जैसे मोबाइल में पानी डालोगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, पानी मोबाइल गिरेगा तो मोबाइल खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, जिसने मोबाइल बनाया उसने साथ में ये भी लिखा किताब के अंदर कि मोबाइल पानी में गिरने से बचाना वरना मोबाइल खराब हो जाएगा। इसी तरह जिसने कार बनाई उसने ये भी साथ में लिख करके दिया इंजीनियर ने कि इसमें डीजल डालोगे तो चलेगी, पेट्रोल पे नहीं चलेगी, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी, डीजल डालोगे तो खराब हो जाएगी, मिट्टी का तेल राकेल डालोगे तो इंजन भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब उसने लिखा कि नहीं लिखा? किसने लिखा? इंजीनियर ने लिखा, अपनी किताब में लिखा। क्यों? मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मशीन बनाने वाला इंजीनियर ज्यादा जानता है कि मेरी बनाई हुई मशीन को क्या मुफीद है, क्या मुज़िर है। किसी मजहब में इतनी तफसील नहीं मिलेगी जितनी मजहब इस्लाम में मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जिसने इस्लाम भेजा उसी ने इंसान को बनाया, और बनाने वाला ज्यादा जानता है कि जिसको मैंने बनाया क्या मुफीद है, क्या मुज़िर है। तो बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और उसने बनाया तो फिर बनाने वाला अल्लाह इस्लाम भी बेचता है, कुरान भी बेचता है। तो जो हमारी सेहत के लिए मुफीद था वो हमारे लिए हलाल कर दिया, जो हमारे लिए मुज़िर था वो हमारे लिए हराम कर दिया। अब मुझे हैरत इस बात पर है कि लोग मोबाइल को तो पानी से बचाते हैं लेकिन अपने आप को नशे से क्यों नहीं बचाते? कितने नादान हो। अरे मोबाइल पानी में जाएगा तो वो मोबाइल खराब हो जाएगा, और तुम नशा करोगे तो तुम्हारे जिस्म की मशीन खराब हो जाएगी, जल्दी मरोगे, जल्दी बीमार पड़ोगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तौबा करो। ये शराब, ये नशे की चीजें तुम्हें बीमार करती है, तबाही के दाने। अरे कम से कम अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का तो सोचो कि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तुम्हारे बच्चों को चिढ़ाया जाता है, ये शराबी का बच्चा आया, ये शराबी का, इसका बाप तो नशा करता है। जब तुम नशा करोगे तो तुम्हारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होंगे, एहसास कमतरी का शिकार होंगे तुम्हारे बच्चे, वो नशा करने वाले की औलाद कहलाएंगे। फिर उसके बाद जब वो जवान होंगे तो अच्छे घराने का रिश्ता तुम्हारे बच्चों को नहीं आएगा। लोग कहेंगे इसका बाप तो शराब पीता है, इसका बाप तो नशा करता है, तो अच्छे घराने के रिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारे चंद गलतियों की वजह से बचपना खराब हुआ, जवानी खराब हुई, अब आगे की जिंदगी भी उनकी तबाह और बर्बाद होगी। इसलिए कम से कम अपने बच्चों का ख्याल करो, कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करो, कम
से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करो। मुसलमानों याद रखो, सब कुछ अपने शौक ही नहीं है, सब कुछ अपना ज़ौक ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बदलो, इनकलाब पैदा करो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हारे दूसरे गुनाहों को यूं ही माफ कर देगा, कफारा बना देगा, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत जिसे कहते हैं इज्जत की जगह तुम्हें दाखिल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक गुनाह का जिक्र और सुन लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं। 5वां बड़ा गुनाह, झूठी कसम खाना। आजकल लोग कसम बहुत खाते, सच्ची कसम भी मत खाया करो। जब तक माल, जान और इज्जत पे बन ना आ जाए, एकदम आखिरी स्टेप ना आ जाए, उस वक्त तक के सच्ची कसम भी मत खाओ। जो सच्ची कसम भी बात बात पे खाएगा, सच्ची कसम, तो भी अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा, सच्ची कसम खाने वालों से। अब बताओ जो झूठी कसम खाए, हदीस पाक है, अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो झूठी कसम खाता है, अल्लाह फरमाता है मेरे नाम को कसम का निशाना मत बनाना। अगर तुम में से किसी ने मेरे नाम की झूठी कसम खाई तो मैं उस पर भी और उसकी 7 पुश्तों पे लानत करूंगा। आजकल सास बहू के झगड़े में कसम खाई जाती, मियां बीवी के झगड़े में कसम खाई जाती। कसम न खाओ। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं नेक लोगों की 10 अलामत है, उसमें से एक अलामत यह भी है कि जो नेक होगा वो कभी कसम नहीं खाएगा। नेक लोग कसम खाने से बचते हैं। जब तक बिल्कुल मजबूरी ना हो उस वक्त तक कसम ना खाओ, और कसम भी खाओ तो फिर सच्ची खाओ, झूठी कसम ना खाओ। झूठी कसम का अंजाम बहुत बुरा है। झूठी कसम पर अल्लाह ने लानत फरमाई है, और बल्कि 7 पुश्तों तक लानत का ऐलान फरमाया है। इसलिए झूठी कसम न खाओ। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो गया लोगों का। 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं, पालक और सब्जी बेचने के लिए भी अल्लाह की कसम खाते हैं। लोगों का हाल ये हो गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, मजहब से दूरी का नतीजा है, इस्लाम से दूरी का नतीजा है। हमने कंप्यूटर तो सीख लिया, कॉलेज की तालीम तो हासिल कर ली, हमने बिजनेस तो सीख लिया, तिजारत तो सीख ली, मगर हमने अल्लाह का दीन नहीं सीखा। जो डिग्रियां सिर्फ कब्र के बाहर काम आएगी, उन डिग्रियों के लिए 25-25 साल लगा दिए, और जो दीन की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी, हमने उसके लिए कोई तवज्जो नहीं की। याद रखिए, दीन की कदर क्या की, दीन की अहमियत क्या की, दीन की क्या कदर जानी, कोई कदर नहीं जानी। बल्कि आजकल फिक्र तो ये बन गई, अरे मौलाना ये दीन क्या चीज है, ये सब मौलवी मौलाना लोग जाने, हम क्या जाने, हम तो दुनियादार लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखना, ये दीन ही है, दीन जिसने अरब के बोरिया नशीनों को कैसर और किसरा का ताजदार बनाया। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज हम मुसलमान कहलाते हैं। ये दीन ही है, दीन जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह हम मुसलमान कहलाने, मोमिन कहलाने, और कल इंशाअल्लाह इसी की बरकत से हम जन्नत में जाएंगे। दीन की बरकत से, मजहब की बरकत से, मसलक की बरकत से, इस्लाम की बरकत से इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब होगा। इसलिए दीनदार बनो। लेकिन दीनदार कैसे? सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले, कुर्ते पैजामे वाले नहीं, बल्कि ऐसे दीनदार बनो जैसे दीनदार बनाने के लिए मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए थे, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए थे। वो दीनदारी का तसव्वुर कायम करो। घर में पर्दे का निजाम हो, घर में इस्लामी निजाम हो, हमारे घर में कोई झूठ नहीं बोलता हो, झूठी कसम नहीं खाता हो, हमारे घर में लोग फजर में उठ जाते हो, बाप बच्चों को फजर में उठाता हो, बीवी शौहर को फजर में उठाती हो, शौहर बीवी को फजर में उठाता हो। ये माहौल होना चाहिए। अरे अगर ट्रेन छूटने का खौफ हो तो पूरा घर एक दूसरे को जगाता है, और नमाज फजर जाने का खौफ हो कोई किसी को नहीं जगाता, क्योंकि लोगों के नजदीक नमाज की अहमियत नहीं है, इबादत की अहमियत नहीं है। अगर स्कूल जाना हो तो माँ सर्दी में भी बच्चों को जगाती है, कोचिंग जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो माँ बाप बच्चे को मार मार के जगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक दिन की ट्यूशन छूट जाएगी तो आपके बच्चे का उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर फजर की नमाज छूट गई तो आपके बेटे का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, आपकी बेटी का नाम जहन्नम के
کتنی افسوس کی بات ہے. کوچنگ کی اہمیتیں ہونی بھی چاہیے, اسکول کی اہمیتیں ہونی بھی چاہیے, تعلیم کی اہمیتیں ہونی بھی چاہیے, لیکن اللہ کے رسول فرما رہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے گا. میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرو, اللہ رب العزت کے قانون کی